مجیو جا، کیا ہی اچھا ہے آنے والا جو آیا۔ فرشتوں نے بھی مرحبا کی صدائیں لگائیں۔ مرحبا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنوں کے ہاں آئے ہیں، یہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ اور جب اپنوں کے ہاں کوئی آتا ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں میں نے ایک عظیم المرتبت شخصیت، نورانی چہرے والی شخصیت کو دیکھا تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ھذا ابوک آدم، یہ آپ کے باپ حضرت آدم ہیں، فسلم علیہ، آپ انہیں سلام کیجئے۔ سبحان اللہ۔ فسلمت علیہ، میں نے بھی سلام کیا۔ فردہ، انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا۔ فرحبا، اور انہوں نے مرحبا کہا۔ یا ابن صالح، اے صالح بیٹے۔ تو دوستو یہ بھی پتا چلا، چونکہ آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور حضور گزر رہے تھے، تو یہ بھی پتا چلا کہ آداب سلام میں سے یہ ہے کہ جو گزرے وہ بیٹھنے والے کو سلام۔ تو ہم نے گزشتہ جمعے ذکر کیا، فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا، آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، اور حضور نے فرمایا، انہوں نے مرحبا بھی کہا، ودعالی بخیر، اور انہوں نے میرے لیے دعائے خیر بھی دی۔ اور پھر ہم دوسرے آسمان پر پہنچے، وہاں بھی سوال و جواب۔ یہ سوال و جواب لا علمی کی وجہ سے نہیں تھے، اس میں بھی ایک حکمت تھی جو ہم گزشتہ جمعے بیان کر چکے۔ ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو حضور کی عظمت کا پتہ چلے کہ جبرائیل تو آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن آج معاملہ کچھ یوں ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو کہہ دیا گیا ہے، جو نگران فرشتے ہیں، جو دروازوں پر مامور ہیں، جو دروازے کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں، تو ان کو حکم دے دیا گیا ہے کہ اگر آج جبرائیل اکیلے ہیں تو ان کے لیے دروازہ نہیں کھولنا، مصطفیٰ ہوں تو پھر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دوسرے آسمان پر بھی سوال و جواب ہوئے، دروازہ کھول دیا گیا، فرشتوں نے بھی مرحبا کہا۔ حضور فرماتے ہیں، یہاں میں نے دیکھا تو یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، جو خالہ زاد بھائی ہیں۔ تو مجھے جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، حضور اے شب اسراء کے دولہ، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہیں آپ سلام کی۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا، اور فرحبا، انہوں نے مرحبا مرحبا مرحبا، خوش آمدید خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو۔ ودعوا لی بخیر، اور ان دونوں نے سبحان اللہ، مجھے دعائے خیر دی۔ سبحان اللہ۔ اور بہقی کی روایت میں ہے، میں نے دیکھا کہ وہاں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وَمَعَهُمَا نَفَرٌ مِّنْ قَوْمِهِمْ، اور ان کے ساتھ ان کی امت کے کچھ افراد بھی ہیں۔ تو میں نے ان کو بھی سلام کیا، سبحان اللہ، اور ان کی امت کے جو افراد تھے ان کے ساتھ انہوں نے بھی مجھے سلام کا جواب دیا۔ سبحان اللہ۔ سلام کی بڑی برکتیں ہیں، بے شک، بے شک۔ اس لیے حکمی بھی یہی ہے، یسلم الماشی علی القائم، جو بیٹھا ہے
چلنے والا اس کو سلام کرے، سبحان اللہ، اور جو سواری پہ ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ یسلم الراکب علی الماشی، سبحان اللہ، اور جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو سلام کرے۔ یسلم الصغیر علی الکبیر، تو یہ آداب سلام ہے۔ سبحان اللہ، اور ایک روایت میں ہے، بہقی کی روایت میں ہے کہ سبحان اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے خوبصورت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت اور سفید اور سرخ رنگت کے درمیان، اللہ، اور انہوں نے بھی مرحبا کہا، دعا کی۔ تفصیلات کا وقت نہیں ہے، میں نے کچھ آگے جانا ہے، چلو کہیں تفصیل اور کہیں قدر اجمال ہی صحیح، بے شک، چونکہ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دامن کے اندر بے شمار حقائق لیے ہوئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ہم اہل سنت کے جو عقائد ہیں معراج مصطفیٰ کے اندر وہ بھی بڑے ہمیں مل جاتے ہیں۔ حاضر و ناظر کا عقیدہ ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور حیات النبی کا عقیدہ ہو۔ اب آپ دیکھیے نا، جیسے حضور فرماتے ہیں مررت بے قبر موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور پھر جب مسجد اقصیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچتے ہیں تو وہاں بھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ انبیاء کرام علیہ السلام کی صف میں موجود، سبحان اللہ، وہاں بھی دیکھا کیا اور وہاں بھی دیکھا، آپ سے پہلے وہاں پہنچے، کیا سبحان اللہ، حضور بعد میں پہنچے، وہ پہلے کیسے پہنچ گئے؟ بھائی حضور تو براق کی رفتار سے جا رہے تھے اور جناب موسیٰ کلیم اللہ نبوت کی رفتار سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پھر آگے میں بیان کرتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، یحییٰ علیہ السلام کو دیکھیے، یہاں بھی ملاقات ہو گئی، وہاں بھی ملاقات ہو رہی ہے، تو اسی کو تو حاضر ناظر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور موسیٰ علیہ السلام کو تو آپ نے 3 مقامات پر دیکھا، اللہ، ایک شخص ہے اور 3 مقامات پر وہ حاضر ہے، سبحان اللہ، بڑی شان ہے۔ ماشاء تو اہل سنت کے عقائد واضح ہوتے ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ، تو دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے بعد تیسرے آسمان پہ پہنچتے ہیں، اور یعنی یہ جو پہلا آسمان ہے یہاں سے 500 سال کی مسافت، پھر موٹائی اور چوڑائی ہے، اور پھر اسی طرح دوسرا آسمان ہے، اس کی مسافت بھی، اس کی دوری، اس کا بوجھ بھی 500 سال کی مسافت پر ہے، پھر اس کی موٹائی اور چوڑائی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں ہم تیسرے آسمان پر پہنچے تو فیضا انا بے یوسف علیہ السلام، تو جب میں وہاں داخل ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام موجود ہیں۔ سبحان اللہ، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام غلامی بھی پیش کر رہے ہیں، حضور ھذا اخوک یوسف، سبحان اللہ، یہ یوسف علیہ السلام آپ کے بھائی یوسف علیہ السلام ہیں، فسلم علیہ، آپ انہیں سلام کیجئے، فسلمت علیہ، اور میں نے ان کو سلام کیا، اور فیضا اوتیا شطر الحسن، انہیں سبحان اللہ دنیا کی بنسبت دنیا کے جتنے حسین ہیں حضور مستثنیٰ ہیں، بے شک، بے شک، انہیں آدھا حسن دیا گیا، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑے حسین ہیں، بڑے محجبین، اللہ،
جیسے کہ بہقی کی روایت میں ہے، سرکار فرماتے ہیں فَإِذَا أَنَا رَجُلٌ قَدْ أَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ، میں نے وہاں ایک شخص کو دیکھا جسے اللہ کریم نے اپنی مخلوقات میں سے بڑا حسین و جمیل بنایا۔ سبحان اللہ، بہت حسین و جمیل ہے، بڑے خوبصورت ہے، حسن ہی حسن ہے۔ ہم مانتے ہیں یوسف علیہ السلام کے حسن کی دھوم ہے، یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے۔ قرآن کہتا ہے کہ مصر کی عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی ایک جھلک دیکھی، ہاتھوں میں چھریاں ہیں، ہاتھوں میں چھریاں ہیں، پھل کاٹ رہی ہیں، پھل کٹ جاتے ہیں، انگلیاں بھی کٹ گئی اور درد بھی نہیں ہوا، احساس بھی نہیں ہوا۔ یوسف کے حسن و جمال پہ نظر پڑی تو دیکھتی رہ گئی۔ میرا امام بولا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے، میرے امام نے بڑا خوبصورت موازنہ پیش کیا ہے۔ فرماتے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان۔ ایک طرف حسن یوسف ہے اور ایک طرف نام مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، ایک طرف ہے کٹی اور ایک طرف ہے کٹنا۔ ایک طرف ہے کہ مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹی، مصر کی عورتوں کی حسن یوسف پہ کٹی مصر میں، اور ایک طرف مصر ہے اور ایک طرف پورا عرب ہے، ایک طرف عورتیں ہیں ایک طرف مردان عرب ہیں۔ سبحان دوستو ایک ہے کٹنا اور ایک ہوتا ہے کٹانا، ایک ہے کٹنا ایک ہے کٹانا۔ کٹنا جو ہوتا ہے اضطراری طور پر ہوتا ہے اور کٹانا جو ہوتا ہے وہ اختیاری طور پر ہوتا ہے۔ وہ اضطرار کی حالت میں اپنی انگلیاں کٹا بیٹھی، زخمی کرا بیٹھی۔ تو ادھر جو ہے عرب کے جو مرد ہیں، نوجوان ہیں، حضور کے نام پر گردنیں کٹانا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دوستو اس لیے امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں پیارے یوسف علیہ السلام وہ ہیں جنہیں حسن کا ایک جزو دیا گیا، اور ہمارے آقا ایسے حسین ہیں سبحان اللہ، کہ آپ کل حسن دیے گئے۔ جو بھی دنیا میں حسین ہیں اگر ان کو حسن ملا ہے، جمال ملا ہے، یہ نمکدان حسن مصطفیٰ کی خیرات ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لا محدود تھی، کائنات حسن جب پھیلی تو لا محدود تھی، اور جب سمٹی تمہارا نام ہو کر رہ گئی۔ سبحان اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ سبحان اللہ، محترم بزرگوں، حضور علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے بعد پھر چوتھے آسمان پہ پہنچتے ہیں، تو وہاں فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام انہوں نے مرحبا مرحبا کہا، استقبال کر رہے۔ ایمان سے کہنا جن کے استقبال کے لیے مختلف مقامات پر، سماوات پر، آسمانوں پر نبی استقبال کریں، اس کے مقام کا کوئی اندازہ نہیں۔ بے شک، بے شک۔ شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام
قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو بلند مقام پر رفعت بخشی، اور انہوں نے بھی وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، انہوں نے بھی میرے لیے دعائے خیر کی، مرحبا کی صدائیں لگائیں، اور پھر حضور علیہ السلام 5ویں آسمان پر پہنچے سبحان اللہ، تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ بھی مرحبا کی صدائیں لگاتے ہیں، سبحان دعائے خیر فرماتے ہیں۔ یہ حضرت ہارون علیہ السلام ہے، آپ انہیں سلام کیجیے، آپ نے بھی سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی، بڑی شان ہے، سبحان اللہ، بڑا مقام ہے۔ تھوڑا سا عرض کر دوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، کوہ طور پر گئے تورات لینے کے لیے، تو یہاں قوم کی نگرانی کے لیے آپ کو مقرر کر کے گئے۔ قوم نے شرک پرستی شروع کر، شرک شروع کر دیا۔ تو جب آپ واپس آئے تو قوم کو بچڑے کی پوجا پاٹ کرتے ہوئے پایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام روکتے رہے، منع کرتے رہے۔ سامری نے وہ ان کے زیورات لیے، پھر اس سے ایک بچڑے کی صورت بن گئی، اور وہاں سے ہوا گزرتی تھی تو جیسے بچڑا آواز نکالتا ہے ویسے، تو کہا اس کی پوجا کریں، کچھ نہیں ہوتا۔ تو شرک ہوتا ہے، اور موسیٰ کلیم تو ویسے بھی جلالی پیغمبر ہیں۔ جب آئے تو یہ اس پر غصے کا آنا ایک فطری بات تھی، جلال کا آنا، غضبناک ہونا ایک فطری بات تھی۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام سے کہتے ہیں یہ کیا ہوا، آپ کہاں تھے؟ اب نے فرمایا بھی میں تو ان کو روکتا رہا۔ تو حضرت نے نہ سر سے پکڑا، ایسے پکڑا، داڑھی بھی اور سر بھی، اور اپنی طرف یعنی غصے کا جو ہے نا اظہار کر رہے تھے۔ یہ کیا ہوا، یہ کیوں ہو گیا؟ سبحان اللہ۔ یہاں کہتے ہیں قرآن نقل کرتا ہے یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میری ماں جائے، واسطہ دیا تو کس کا؟ ماں کا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کا مقام کیا۔ سبحان کہنے لگے یبن ام، اے میری ماں جائے، میری داڑھی کو بھی نہ پکڑیں یا میرے سر کو بھی، اے دشمن ہنسیں گے، میں روکتا تھا۔ اللہ کی قسم جب ماں کا حوالہ آیا نا، ماں کا نام آیا، تو حضرت نے فوراً ہاتھ چھوڑ دیا۔ پتا چلا ماں کا بہت بلند و بالا مقام ہے۔ کاش ہم ماں کو عزت دیں، ماں کو احترام دیں۔ اسلام نے جو مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، شان دی ہے، حضور سے پہلے کیا تھا؟ آج عورتیں 8 مارچ جب بھی آتا ہے سڑکوں پر ایک شرمناک کھیل کھیلا جاتا ہے، اور کھیلنے والی کون ہوتی ہیں؟ جو مسلمان عورتیں کہلاتی ہیں، حوا کی بیٹیاں کہلاتی ہیں۔ اور ایسا شرمناک کھیل، سر پہ دوپٹہ نہیں، اگر تمہیں پسند ہے دوپٹہ تو تم سر پر لے لو۔ حالانکہ یہی وہ عورتیں تھیں۔ ان عورتوں کو تو حضور کا احسان مند ہونا چاہیے، ان عورتوں کو تو اسلام کا احسان مند ہونا چاہیے کہ حضور سے پہلے، اسلام کی جلوہ گری سے پہلے یہی عورتیں تھیں جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ نہ ماں کا پتہ تھا، نہ بہن کا پتہ تھا، نہ بیٹی کے تقدس کا پتہ تھا۔ جب بھی بیٹی پیدا ہوتی، چلنے لگتی، بولنے لگتی، اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ حضور آئے، سبحان اللہ، رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، سبحان اللہ، فرمایا عورت ماں ہے اور ماں کے قدموں تلے جنت، الجنت تحت اقدام الامہات۔ بے شک
ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے تلے ہے، اور اللہ نے ماؤں کی نافرمانی تم پر حرام قرار دی ہے۔ ماں باپ کو ایک نظر دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آمین۔ اور حضور نے فرمایا بیٹی جو ہے وہ زحمت نہیں، رحمت، وہ رحمت۔ سبحان اللہ، فرمایا جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اس نے اس کی اسی طرح تربیت کی جس طرح بیٹے کی، اور اس کے اسی طرح حقوق ادا کیے جس طرح بیٹے کی، اور وہ عاقلہ بالغ ہو گئی، اس کا نکاح کر دیا۔ اور فرمایا قیامت والے دن وہی لڑکی اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے تو خواتین کو آ کر عزتیں بخشی ہیں، اور فرمایا ایمان و تقوی کے بعد بہترین متاع جو ہے المرأۃ الصالحہ، نیک عورت۔ کیا نیک عورتیں یہی ہیں جو حجاب اتارنا چاہتی، جو بے پردہ ہونا چاہتی، ایسا لباس پہننا جس کو لباس کہتے ہوئے شرم آتی؟ حالانکہ حضور فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں المرأۃ عورت مستورہ، عورت کی تعریف یہی ہے کہ جو قابل ستر ہو، قابل حجاب ہو۔ سبحان اللہ، بے شک، اللہ۔ دیکھیے مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک اس حصے کو چھپانا یہ واجب ہے، اس حصے کا چھپانا لازم ہے۔ اور فرمایا عورت جو ہے یہ گویا کہ سر سے لے کر پاؤں تک عورت ہی ہے، اس کا چھپانا بھی لازم ہے۔ بے شک، عورت کا معنی یہ ہے چھپی ہوئی چیز جس کو چھپایا جائے، قابل ستر ہو۔ پھر کہتی ہیں آ کر روڈوں پہ کھڑے ہو کر اسلام کا مذاق اڑاتی ہیں، اللہ، میرا جسم میری مرضی، اللہ، میرا جسم میری مرضی، مجھ سے میرا ریٹ نہ پوچھو۔ اللہ، شرم نہیں آتی؟ یہ عورتیں اسلام کی نمائندگی نہیں کرتی، یہ عورتیں اسلام کی بیٹیاں نہیں ہیں، بے شک، یہ مغرب زدہ ہیں، اسلام سے نکل چکی ہیں، اسلام کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام اور حضرت عائشہ صدیقہ کا جو نکاح ہوا اس کا مذاق اڑایا گیا، جو امہات المومنین کا مذاق اڑائے، اور وہ نکاح جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا۔ حضور غمزدہ رہتے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے بعد۔ ظاہر ہے کہ وہ جو ہماری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی، ام المومنین، انہوں نے قدم قدم پر حضور کا ساتھ دیا، اور حضور نے ہر موقع پر ان کے احسانات، ان کی خدمت گزاری کا تذکرہ کیا۔ ایک بار جب حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا حضور ہر وقت آپ انہیں یاد کرتے رہتے ہیں، کیونکہ رشک تو آ ہی جاتا ہے، ہم اس کو حسد نہیں کہیں گے، ہر موقع پہ یاد رکھتے ہیں۔ وہ تو ایک بڑی خاتون تھی، اللہ نے آپ کو ان کے بدلے میں ایک کنواری خاتون نکاح میں دی ہے۔ حضور نے فرمایا سنو، آمنت بی ہینا کفر بی الناس، حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ ہیں، وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جبکہ لوگوں نے میرا انکار کیا۔ سبحان اللہ، بے شک، صدقتنی ہینا کذبنی الناس، انہوں نے میری اس وقت تصدیق کی
جبکہ لوگوں نے مجھے جھٹلایا. بواستنی بمالہا، عورتیں اپنا مال بچا بچا کے رکھتی ہیں، جو کچھ مال تھا انہوں نے مجھ پر قربان کر دیا. اپنے مال سے میری خیر خواہی کی، قدم قدم پر غم گساری کی. وَرَزَقَنِيَ اللَّهُ مِنْهَا الْوَلَدَ، اور خطیت الکبریٰ وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی. حضرت قاسم پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، طیب و طاہر پیدا ہوئے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، حضرت ام کلثوم پیدا ہوئی، اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. ان بدبختوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کا مذاق اڑایا، اور وہ مذاق بھی کہاں اڑایا گیا؟ کسی غیر مسلم ملک میں نہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو ایک نظریاتی ملک ہے، اور ان کے دور حکومت میں جو دعویٰ کرتے ہیں یہ ریاست مدینہ ہے. تو دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عظمت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ جبرائیل امین ایک سبز غلاف میں کپڑے میں لپٹی ہوئی ایک تصویر لے کے آئے. جب دیکھا گیا تو وہ میری تصویر تھی، ان سے نکاح کیجئے. شرم نہیں آتی؟ کیا نوٹس لیا ہے عمران خان نے کہ اتنی بڑی گستاخی ہو گئی؟ بالکل صحیح. ان کو تو چاہیے، اسلام نے تو حقوق دے دیے ہیں، آئین میں بھی موجود ہے، اپنا عدالتی نظام درست کرو. بالکل حق کیوں نہیں ملتا؟ صحیح. کہتے جی ہمیں حق دیا جائے، وہ کہتے ہیں ہمیں آزادی ہو، شادی کی بات نہ کرو، آزادی کی بات کرو، ہم جو کچھ مرضی کریں. اگر تمہیں یہ اسلامی ملک پسند نہیں ہے تو بھارت چلی جاؤ. بالکل صحیح. جو تمہیں یورپ والے اکساتے ہیں امریکہ چلی جاؤ، جو مرضی ہے، چاہے ننگی ناچتی پھرو. اسلام کی بیٹیاں ننگی نہیں ناچتی. قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی مکرم کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، آپ فرما دیجئے اپنی ازواج کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو کہ جب بھی گھر سے چلیں تو گھونگھٹ لے کر چلا کریں، چہرے پر جو ہے نا پردہ ڈال کے چلا کریں تاکہ پہچانی جائیں یہ آوارہ گرد نہیں ہے، یہ اسلام کی عورتیں ہیں، یہ اسلام کی بیٹیاں جا رہی ہیں، تاکہ لوگ ان کی عزت کریں. پھر کہتے ہیں کہ ہم جیسے بھی آئیں ہمیں ہماری طرف کوئی گھور گھور کے نہ دیکھے. بھئی یہاں کوئی فرشتے تو رہتے نہیں. جب تم بندھن کراؤ گے، معاشرہ ایسا بنا دیا گیا، ماحول ہی ایسا بنا دیا گیا کہ وہاں نوجوان پہنچ گئے. اور بڑی خوشی کی بات یہ ہوئی کہ اس دفعہ لوگ بھی نکلے ہیں ان کے خلاف. باپردہ خواتین بھی آئی ہیں جنہوں نے کہا یہ گندی عورتیں ہیں، یہ غلط عورتیں ہیں، اسلام نے تو حقوق دے دی ہیں. اور پھر کیا اس اسلامی ملک کے اندر کیا ایک خاتون وزیر اعظم نہیں ہے؟ کیا اسمبلی میں عورتیں نہیں ہیں؟ وہ 60 عورتیں اسمبلی میں کیا کرتی ہیں؟ وہ کیا کرنے گئی ہیں؟ اگر تمہاری جو جائز باتیں ہیں، اسلام جو دیتا ہے تمہیں حقوق، وراثت نہیں مل رہی، جائیداد کا مسئلہ ہے. اب یہ کہتے ہیں جس طرح مرد کو طلاق کا حق حاصل ہے ہمیں بھی مل جائے، شادی نہیں آزادی چاہیے. پتہ نہیں کیا کیا شرمناک نعرے درج تھے، اور سر ندامت سے جھک جاتا. ان کو تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شکر گزار ہونا چاہیے. درود شریف پڑھ.